آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ اردو ڈاکیومنٹری۔ دلچسپ، انوکھی اور تعلیمی معلومات کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کیجیے اور لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ ستمبر 2001 کا اسرائیلی سائنسی مجلہ لکھتا ہے، مذہب اور سائنس پر منعقد ہونے والی اسرائیلی کانفرنس میں عبرانی یونیورسٹی کے ڈاکٹر شلومی لیزر نے ماہرین حیاتیات اور قدامت پرست اسرائیلی ربیوں کے درمیان ہونے والی ایک بہت گرما گرم بحث کی سربراہی کی، جس کا موضوع تھا زندگی کی شروعات۔ ڈاکٹر شلومی لیزر ہوفش وی مادہ سوسائٹی کے سربراہ بھی ہیں، جو کہ اسکیپٹک یعنی متشکک اسرائیلی سائنسدانوں کی سب سے مضبوط جماعت ہے۔ اس شام کی ایک اہم بات ڈاکٹر لیزر اور یشیوا یونیورسٹی کے ربی ڈیوڈ براؤن کے درمیان ہونے والا مذاکرہ تھا۔ ایک موقع پر ڈاکٹر شلومی لیزر نے ربی ڈیوڈ براؤن سے پوچھا کہ پہلا انسان کتنا طویل قامت تھا، تو پرجوش ربی براؤن نے جواب دیا کہ یہودی علماء گروپ چیزل کے مطابق اس کا سائز بھی اتنا ہی تھا جتنا کہ ایک عام آدمی کا ہوتا ہے۔ اس بات پر ڈاکٹر شلومی لیزر نے انکشاف کیا کہ جینیاتی سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ تمام نسل انسانی کا ایک ہی ماں باپ کے جوڑے سے ہونا حیاتیاتی مرحلے بوٹل نیک کی وجہ سے ناممکن ہے۔ ڈاکٹر لیزر نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ صرف گروہوں کی نشوونما کی تصدیق کی گئی ہے، نہ کہ افراد کی۔ تمام نسل انسانی کا صرف ایک جوڑے سے ہونا صرف ایک صورت میں ہی ممکن ہے کہ اصل جوڑا غذائیت کے دور سے پہلے جناتی قد و قامت رکھتا ہو۔ ڈاکٹر لیزر نے مزید بتایا کہ غذائیت کے میدان میں ترقی جو کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں ہوئی، اس سے پہلے جینیاتی شہادتوں سے ثابت تھا کہ انسان اگر ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے تو بالضرور یہ اپنے پہلے ماں باپ کے وقت سے سکڑتا چلا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر لیزر کے اعداد و شمار کے مطابق انسان جس حالت میں 17ویں اور 18ویں صدی میں تھا، اس حالت میں آنے کے لیے آدم و حوا علیہ السلام کا قد کم از کم 90 فٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نسل انسانی کا آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر لیزر نے پھر واضح کیا، اگر آدم علیہ السلام کا قد یہودی ربیوں کے مطابق مانا جائے تو یہ بہت بڑی حماقت تصور ہوگی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائبل میں بیان کیے گئے جنات سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یا بالکل ایک مختلف مخلوق تھے؟ در حقیقت جب بھی بائبل کا مطالعہ کریں، ہمیں اس میں جائنٹس کا ذکر ملتا ہے، ایسے انسان جو قوی الجثہ ہونے کی وجہ سے جنات کہلاتے تھے۔ حالانکہ وہ انسان ہی تھے، لیکن بہت طویل قامت اور بھاری جثہ والے انسان جو کہ آدم و حوا علیہ السلام کی اولین اولادوں میں سے تھے، جو جنات کی مانند مضبوط اور طویل تھے۔ لفظ جائنٹ کی تعریف دنیا کی مشہور لغات میں یوں ہے۔ مریم ویبسٹر کے مطابق بہت طاقت اور مضبوط جثہ رکھنے والی انسان کی طرح دکھنے والی ہستی، ایک طویل قامت جاندار، ایک غیر معمولی طاقت رکھنے والا شخص۔ کیمبرج کے مطابق انسان کی طرح دکھنے والی ایک بہت طویل قامت لیکن افسانوی مخلوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ایک ایب نارمل یا انتہائی لمبا شخص، جانور یا پودا۔ ہر لغت کی تعریف ایک غیر معمولی اور لمبے انسان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر بائبل میں ذکر کیے گئے جنات سے کیا مراد ہے؟ کیا بائبل یہ کہنا چاہتی ہے کہ اپنی تخلیق اور سیارہ زمین پر حبوط کے وقت کچھ نسلوں تک انسان جنات کی طرح قوی الجثہ دکھتا تھا؟ انسان کے اولین دور کے متعلق بائبل نے کبھی بھی انسان اور غیر انسانی مخلوق کے درمیان فرق کو علیحدہ سے واضح نہیں کیا، اور عام طور پر انگلش زبان میں جنات سے مراد ایک بہت لمبا، طاقتور اور مضبوط انسان لی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ حقیقی جنات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، کیونکہ ان کے بارے میں انہیں کبھی بھی صحیح معلومات نہیں دی جاتی ہیں۔ اس زمن میں دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جانے والے جناتی قدموں کے نشانات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں 6 فٹ سائز سے لے کر موجودہ انسان سے دگنا سائز تک کے قدموں کے نشانات ملتے ہیں، جو کہ صرف انسانی پاؤں کے ہی نشان ہیں۔ گوگل پر چند منٹ کی تلاش بے شمار نتائج دے گی۔ انسانی قدموں کی یہ شبیہ ثابت کرتی ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے وقت 90 فٹ یعنی 60 ہاتھ کا تھا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا گیا اور آج کی قامت تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، اور پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا، بس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد 4 کتاب 55 حدیث 543۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے قد اور جسم میں تبدیلی آتی گئی، جس کا واضح ثبوت مختلف سائز کے ملنے والے قدموں کے نشانات ہیں۔ لیکن کسی بھی قدموں کے نشان کے متعلق ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، کیونکہ شاید سیلاب نوح کے بعد جب انسان ساری دنیا میں پھیل گئے تو اس وقت ان کے قد و قامت ایک جیسے تھے۔ جہاں جہاں انسان پہنچتا گیا اس کے قدموں کے نشان محفوظ ہوتے گئے۔ ان قدموں کی تصاویر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی قدموں کے ہی نشان ہیں، جن میں 4 انگلیاں اور ایک انگوٹھے پر مشتمل مکمل انسانی پاؤں کا سانچہ ہے۔ اسی سانچے پر مختلف سائز کے قدموں کے نشانات ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پاؤں کی یہ بناوٹ صرف انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس دور میں ان سے پیدا ہونے والے انسانوں کا قد 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ ہی تھا، مگر حدیث کے مطابق اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمی ہوتی گئی اور یہ کمی موجودہ نسل انسانی تک آ کر ٹھہر گئی۔ اب قیامت تک انسان اسی قد و قامت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اگر جنتی ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت میں جنت میں داخل ہوگا۔